الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس مبارک محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے سنا، حضرت امام علی مقام کی پیدائش کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سماعت فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں بیان کی تھی اور میں نے اس ٹاپک کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا، شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ میں بھول گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ٹاپک کا تعلق حضرت امام حسن سے ہے، تو اس لیے میں نے امام حسن کی پیدائش کل بیان کی تاکہ پہلے ان کے بارے میں پتہ چل جائے، پھر آگے جو ہے تعلق جوڑ کر آپ کو بتایا جائے کہ کیا مسائل اور معاملات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق سے یہ مطالبہ لگاتار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں جلد سے جلد آپ ان سے بدلہ لیں، اس لیے کہ جس ملک میں وہاں کا بادشاہ محفوظ نہ ہو تو وہاں کی رعایا محفوظ کیسے رہ سکتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چند دن ہوئے ہیں اس منصب پر فائز ہوئے، ابھی حالات بہت نامناسب ہیں، چند دن کے بعد جب حالات مناسب اور میرے کنٹرول میں ہوں گے تو انشاءاللہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے رہے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو یہ یقین دلایا کہ علی عثمان غنی کا بدلہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف شروع ہوا۔ یہ تھی اختلاف کی مین وجہ۔ کوئی یہاں حکومت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی کاروبار کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک اجتہاد تھا۔ اور اجتہاد کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اجتہاد کرنے والا اگر اجتہاد کرے اور اگر وہ اس اجتہاد میں کامیاب ہو جائے تو اسے دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ملے گا، ایک کوشش کرنے کا اور ایک کوشش میں کامیاب ہونے کا۔ اور اگر اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرے اور وہ اگر اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پھر بھی گناہ نہیں ملے گا، کوشش کرنے کا ایک ثواب ملے گا۔
صحابہ کرام کا جو یہ اختلاف ہے، سرکار اعلیٰ حضرت آپ سے پہلے کے لوگ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور آپ کے بعد کے فقہاء کرام، ان تمام نے مل کر ہمیں اور آپ کو یہ مزاج دیا کہ صحابہ کرام بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم کسی ایک کی طرفداری کریں اور دوسرے کی مخالفت کرنے لگیں۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، یہ بڑوں کے مسائل ہیں، ہمیں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کریں اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرنے لگیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ ہمارے رسول کے سگے سالے۔ یہ بات مجھے لگتا ہے پہلے معلوم ہوگی، شاید آپ معلوم تھی، سر ادارے معلوم نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کی جو بیوی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سگے بھائی، تو اس اعتبار سے ہمارے رسول کے سگے سالے ہوئے۔ دوسری نسبت امیر معاویہ کے پاس کون سی تھی؟ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تیسری فضیلت حضرت امیر معاویہ کی کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا قرآن مقدس، تو میرے نبی ان سے قرآن عظیم لکھواتے تھے، خطوط بھی لکھواتے تھے اور قرآن بھی لکھواتے تھے۔ کاتب وحی الہی بھی ہیں اور کاتب خطوط بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھی بات یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اب آپ غور کیجئے، اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ امیر معاویہ ہدایت پر نہیں، تو یہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ حضور کی دعا پر انگلی اٹھانا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے نبی نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو اور ہدایت نہ ملی ہو؟ معاذ اللہ، سو بار معاذ اللہ، ایسا ناممکن ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں ملک شام کے آپ حاکم رہے 20 سال، اور اس کے بعد 20 سال خلیفہ رہے۔ اور یہ بات میں نے کل بھی بتائی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو باپ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ اگر یزید کی بنیاد پر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو یہ اعتراض تو بہت دور تک چلا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ کل کا ٹاپک ہے جو میں آج آپ کو دوبارہ سے یاد دلا رہا ہوں تاکہ اگلے ٹاپک سے ہمارا کنیکشن جڑ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ آپ یزید کی بنیاد پر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا نوح علیہ السلام کے بیٹے میں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، کیا خیال ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے، والد کا الگ مسئلہ ہے۔ اور ہم یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، یزید کے معاملات الگ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بارے میں قرآن کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ جب قرآن کی آیتیں جن کی شان میں نازل کی گئی ہوں، ہم ان کے بارے میں غلط جملے کیسے بول سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بتایا کہ آپ نے دار الخلافت کہاں قائم کیا؟ کوفہ میں اس لیے چونکہ شروع سے کوفہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص قسم کا تعلق رکھتے تھے، خاص محبت رکھتے تھے۔ ہوتے ہیں کچھ علاقے اس طرح کے جو لوگ خاص محبت رکھتے ہیں، میں بھی محفلیں کرنے ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، بہت سارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جہاں جانے کے بعد یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں۔ تو بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں انسان سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دار الخلافت
کوفہ کو بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوری زندگی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور بلکہ جتنا تفصیل سے حضرت علی کے بارے میں بیان ہوا ان 10 دنوں میں، اتنا تفصیل سے شاید کسی کے بارے میں نہیں ہوا۔ علی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پھر بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ علی اللہ اکبر، وہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، علی وہ کہ جنہوں نے پیدائش کے بعد پہلی چیز مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، علی جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، علی جو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، علی جو رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، علی جو فاتح خیبر بھی ہیں، علی جو مشکل کشاں بھی ہیں، علی کہ جن کو رسول اللہ کے بستر میں آرام کرنا نصیب ہوا، علی کہ جن کو میرے نبی نے کہا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، علی کہ جن کی فضیلت اتنی بے شمار ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے پوری دنیا چلا چلا کے کہتی ہے شاہ بردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر بہادروں کو تلاش کرو تو علی جیسا کوئی بہادر نہیں، اور ذوالفقار حیدری کی طرح کوئی دنیا میں تلوار نہیں۔ علی کا ذکر سبحان اللہ دلوں کو چین دیتا ہے، علی کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں اور تو دروازہ ہے۔ فاروق اعظم کا دور آیا، ابو بکر صدیق کا دور آیا تو یہ لوگ فتویٰ دینے سے پہلے علی کو بلا کے مشورہ کرتے تھے۔ علی بذات گرامی کا نام ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اور علی وہ ہیں تمام لوگوں کے رشتے ماں باپ جوڑتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، علی وہ ہیں کہ جن کے رشتے کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، جن کا رشتہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اپنی خلافت کو قائم فرمایا، 4 سال تقریباً 8 مہینے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے شہزادے تھے، آپ کے پاس تھے، انہیں خلیفہ بنایا لوگوں نے، تقریباً 40,000 کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت ساری باتیں کل امام حسن کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 25 بار پیدل حج کیا۔ اگر آج کیرلا سے ہمارے شہاب بھائی حج کے لیے چلیں تو اس میں عیب کیا ہے؟ 25 بار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل حج کیا۔ بہت سارے لوگ میرے پاس یہ مسئلہ پوچھنے آئے حضرت پیدل حج کرنے جانا جائز ہے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا آج آپ کوئی شخص ایک اچھی نیت کے ساتھ نکلا ہے، مسئلہ پوچھنے آئے ہو، 1 سال میں نہیں ہوا، آپ کے گھر شادی کی، تب مسئلہ پوچھنے نہیں آئے ڈھول بجانا جائز ہے کہ جائز نہیں، رمضان کا مہینہ نکلا تب مسئلہ پوچھنے نہیں آئے زکوٰۃ کب دینا چاہیے، کتنے مال میں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، جب یہ پوچھنے نہیں آئے صدقہ فطر ہمیں حجور سے نکالنا چاہیے یا پنیر کی قیمت کا نکالنا چاہیے، عید کی نماز گزر گئی، تمام رمضان کے مہینے کے روزے نکل گئے، عید اضحیٰ نکل گئی، قربانی کے مسائل نکل گئے، کبھی نماز روزہ حج و زکوٰۃ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کا ایک بندہ اچھی نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کے لیے مسئلہ پوچھنے آ گئے، یہ تمہاری نیت کا کھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارے رسول کا مزاج یہ ہے، ہم اتحاد کے داعی ہیں، ہم اختلاف نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ اختلاف کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے حج کے لیے تو وہ لائق مبارکباد ہے، وہ لائق مبارکباد ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم حوصلہ بڑھائیں، ہم ہمت دیں، ہم محبت سے پیش آئیں، ہم استقبال کریں، اور یاد رکھیے قدم اٹھتا تبھی ہے جب اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی کوشش اور محنت سے قدم آگے بڑھا دے،
اللہ کی توفیق ہے، چاہے وہ کیرلا کے رہنے والے شہاب کو مل جائے یا ہندوستان کے کسی بھی علاقے کے بندے کو مل جائے، کوئی بندہ چل رہا ہے، یہ مسئلے مسائل کا دور نہیں ہے، شریعت میں باضابطہ بلا اختلاف اگر کوئی انسان پیدل حج کے لیے جانا چاہتا ہے، سفر اس کا پرامن ہے، جان اس کی ہلاک نہیں ہوگی، سارے سفر کے معاملات طے ہو چکے ہیں، کوئی آنے جانے میں خطرہ نہیں ہے، ایسی صورت میں پیدل حج پہ جانا بلا جو ہے کسی بھی اختلاف کے جائز ہے، اس میں ذرے کے برابر کوئی حرج نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، کوئی جا رہا جانے دو نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے مسائل آج پوچھنے آ رہے ہو آپ، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، وہ بندہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ تو ایسے آیا بے شمار سوشل میڈیا کے مفتی جاگے ہوئے، سوشل میڈیا کے مفتی جاگے ہوئے ہیں، فیس بک اور گروپوں پر باضابطہ فتوے بازی چل رہی ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ ارے اس بندے سے آپ ملے نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، کوئی رائے نہیں لی، جانے والا جب جاتا ہے اس نے کچھ تو تیاری کی ہوگی، کچھ تو سرکار سے اپنی مانگیں رکھی ہوں گی، کچھ تو تیاریاں کی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے تقریباً کیرلا سے لے کے وہاں تک 8000 کلومیٹر کا سفر کوئی آدمی بس نیند میں اٹھا اور چل دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے یہی کہا بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں جب تک اس کے قریب جا کے حقیقت کو نہ جان لو رائے دینے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے لیے رائے دے دو اور جو تم رائے دے رہے ہو وہ رائے تمہاری اس کے برخلاف ہو تو اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے۔ مزاج اختلاف والا مت رکھیے، دنیا میں اختلاف کی کمی نہیں ہے، دنیا میں جو ہے جھگڑے اور فساد کی کمی نہیں ہے، مزاج یہ رکھیے کوئی اچھا کام ہوتا ہے اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہم خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ والا مزاج رکھیے۔ کوئی آدمی جاتا ہے جانے دیجیے، میں نے سنا شاید وہ ہمارے شہر بھیلواڑہ سے گزرنے والے گزریں گے، انشاءاللہ استقبال کیا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن زندگی میں 25 بار پیدل حج کیا، اور یہ ٹاپک امام حسن کا اس لیے بتا رہا ہوں، اور اگر یہ ٹاپک کسی اور کا ہوتا تو کم سے کم 50 ایسے محدثین آپ کو گنا دیتا جنہوں نے پیدل سفر کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، مولا علی مشکل کشا اور امیر معاویہ میں اختلاف آپ نے سمجھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تقریباً کوفہ کے 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تاریخ ہے یہ، اوریجنل کربلا کی تاریخ، سمجھ لیجئے گا اس کو۔ اس کے بعد تقریباً 6 مہینے کا زمانہ گزرا، 6 مہینے کا زمانہ گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام سے کوفہ آئے۔ کہاں آئے؟ کوفہ آئے، ملک شام سے کوفہ آئے، آ کر امام حسن سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ انداز ہے ہمارے بڑوں کا، یہ نہیں آپ کسی کے قریب ہی نہیں گئے، کسی ایک شخص نے آ کے آپ کے ایک کان میں بہت ساری باتیں اڈیل دی جو تیار کیے ہوئے تھا پہلے سے، آپ نے بس ایک ہی بات سنی اور سارا فیصلہ کر دیا، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کا مزاج یہ ہے دونوں کی بات سن لو، ہر پہلو پہ غور کر لو، بگاڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، رشتے بنانا بڑا کمال ہے، بگاڑنا تو ایک لمحے کا کام ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ بیٹھے، اختلاف کرانے والوں نے تو کرا دیا، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ، کوفہ میں حضرت علی، اب یہ اختلاف کرانے والے کراتے رہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ایک لمبا اختلاف ہو گیا، پوری تاریخ ہے، آج تک لوگ اس مسئلے کو لے کے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ اختلاف کتنا معمولی سے انداز میں ختم ہوا۔ امیر معاویہ امام حسن ایک جگہ دونوں بیٹھ گئے، چند بیٹھ کے ساتھ میں کھجوریں کھائیں، سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ بڑوں کا مزاج ہے۔ 3 شرطیں ہوئیں اس اختلاف کو ختم کرنے کی۔ اختلاف کیسے ختم ہوا؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو ابھی خلیفہ بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی خلافت مکمل ہو جانے کے بعد دوبارہ سے خلافت امام حسن کو دی جائے گی۔
پہلی شرط یہ کیا ہے؟ اختلاف ختم کرنے کا انداز. بات سمجھے؟ دوسری شرط کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جب اختلاف ہوا تھا تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو امام حسن نے یہ شرط رکھی کہ جو میرے والد کی حمایت میں تھے ایسا نہ ہو کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے پھر آپ ان سے بدلہ لینے لگیں جو میرے والد کے ساتھ تھے، تو ان سے آپ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے جو علی کے ساتھ تھے. شرط منظور ہو گئی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر جتنے قرضے ہیں وہ سارے امیر معاویہ ادا کریں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے جو سرکاری معاملات ہوتے ہیں، بیت المال ہوتا ہے، خزانے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی مدد کرتے کرتے سرکاری طور پر قرضے بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا تو جو قرضے امام حسن پر ہیں وہ قرضہ حضرت امیر معاویہ ادا کریں گے. ان تین شرطوں پر صلح ہو گئی. اب یہاں غور کیجیے، صلح ہو گئی تو امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. لوگ امیر معاویہ کو گالی دے رہے. غور کیجیے یہ بیعت کرنے والے کون ہیں جنہیں میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا؟ کون ہے حسن جن کے گھر میں جبریل امین آتے ہیں؟ کون ہے حسن جن کے لیے میرے نبی نے اپنا خطبہ چھوڑا ہے؟ کون ہے حسن جنہیں میرے نبی نے اپنی پیٹھ پہ سوار کیا ہے؟ کون ہے حسن جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب پیاس لگتی تھی تو میرے نبی حسن کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے تھے؟ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے امام حسن مصطفیٰ کی زبان چوستے تھے. کون ہے حسن جب پیدا ہوئے تھے دنیا کی تمام مائیں کھٹیاں پلا دیے، جب پیدا ہوئے حسن تو میرے نبی نے اپنا تھوک شریف ان کے منہ میں ڈالا. یہ امام حسن نے بیعت کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، صلح کر لی. صلح کرنے کے بعد جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ آپ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو خلافت نہیں دینا چاہیے تھی، ہم آپ کے ساتھ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلافت کیوں دی؟ لیکن خلافت کیوں دی؟ اب آپ بہت پیچھے چلیے. جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو میرے نبی نے فرمایا دیکھو رسول کی نگاہ کرم اور میرے رسول کی نظر دیکھو. میرے نبی نے کہا تھا ھذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا. اور اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین. میرے نبی نے فرمایا ایک دور آئے گا جب دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں اختلاف ہو جائے گا تو یہ میرا شہزاد اس سے اختلاف کو ختم کرائے گا. میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی امام حسن کے لیے. یہ پیشین گوئی جو رسول اللہ کی زبان سے نکلی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا اور پورا نہ ہو؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرما لی. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمارے علماء دو جملے کہتے ہیں، یاد رکھیے ان دو جملوں. پہلا جملہ جن سے امام حسن نے صلح کی ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، اور جن سے امام حسین نے جنگ کی ہے یزید سے ہم اس سے صلح نہیں کرتے. اگر یہ دو جملے سمجھ میں آ گئے پورا کربلا کا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت سپرد کرنے کے بعد واپس آ گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کچھ دشمنوں نے ایک بار زہر دیا. کھجور میں رات کا وقت تھا، بہت جسم میں بے چینی ہوئی، پریشان ہوئے، لیکن رات ہی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے زہر کھانے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے. بس جا کے اتنا کہنا تھا کہ زہر کا سارا اثر فوراً ختم ہو گیا. دوسری بار پھر زہر دیا گیا، پھر آپ نے یہی کیا. تیسری بار پھر زہر دیا گیا. تقریباً 5 بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا. اور آپ جب بھی زہر دیا جاتا حضور کی بارگاہ میں جاتے اور تھوڑی دیر میں زہر کا اثر ختم ہو جاتا. آخر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی پینے کی جو سراہی تھی اس کے اندر ہیرے کی
पिसी हुई कनी डाल दी गई। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उठा के पानी पिया, वो चली गई आपके पेट के अंदर, और जैसे ही वो पेट के अंदर पहुंची तो आपके अंदर का सारा जिस्म कट गया, आपकी आंखें कट गई, बेचैनी का दौर आ गया, परेशान हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खबर पहुंची, आप दौड़ते हुए आए, अपने भाई के करीब पहुंचे, कहा आप मुझे खबर दें कि जिसने आपके साथ ये किया है क्या करोगे? कहा जो मेरे भाई को कत्ल करने का इरादा रखता है मैं भी बदले में उसे कत्ल करूंगा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़र्फ और बड़प्पन देखिए, फरमाया जिसके बारे में मेरा गुमान है कि उसने मुझे जहर दिया है, तो मैं ये मसला अल्लाह पे छोड़ता हूं, वो बेहतर बदला लेने वाला है। और अगर मेरा जिस पर गुमान है और हकीकत में वो ना हो, तो मैं ऐसे शख्स को नहीं कत्ल करना चाहता हूं जो हकीकत में मुजिब ना हो, मैं उसे माफ कर देता हूं। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इसी जहर के खिलाने की वजह से शहादत हुई। अब बहुत सारे लोग आज भी ये इल्जाम लगाते हैं उनकी बीवी पर कि उनकी बीवी ने जहर दिया। आप मुझे एक जुमला बताइए, इमाम हसन ने खुद नाम नहीं लिया, हम कौन होते हैं नाम लेने वाले? इमाम हसन ने नाम नहीं लिया, इमाम हुसैन ने नाम नहीं लिया, उनकी बीवी पूरी जिंदगी खानदान के साथ सबके साथ रही, किसी ने उन पर शक नहीं किया, किसी ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जिनके घर का मसला था उन्होंने बुरा नहीं समझा, उन्होंने नाम उनका नहीं लिया। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने? और अगर हम इमाम हसन की बीवी पर यह एतराज करें कि जहर उन्होंने दिया, ये बात शिया लोग कहते हैं, उनकी किताबों में लिखा है, तो जानते हो यहां एतराज क्या होगा? चूंकि जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह के घर से जुड़ जाए, अगर ये कहा जाए उन्होंने जहर दिया, तो ये जानते हैं एतराज कहां हो रहा है? कहां हो रहा है ये एतराज? मेरे रसूल के घराने पर हो रहा है। और रसूल के घराने का हाल यह है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये शर्त ही आप याद रखिएगा कि अमीर मुआविया के बाद खलीफा कौन बनेगा? इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन नहीं, इमाम हसन। अब इमाम हसन की शहादत हो गई, बात समझ आ रही? इमाम हसन की शहादत हो गई तो ये वाली शर्त खत्म। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल खलीफा रहे, और खिलाफत जब आखिरी वक्त उनका आया तो उस वक्त में किताबों में कई जगह लिखा हुआ है, चूंकि अगर इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा होते तो वो शर्त बाकी होती, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के फौरन बाद दोबारा खलीफा इमाम हसन को बनाया जाता। लेकिन इमाम हसन पहले ही वफात पा चुके थे, शहीद हो चुके थे, तो इसलिए वो शर्त खत्म हो गई। हजरत अमीर मुआविया ने किताबों में लिखा है, यजीद को नसीहतें की, और यह भी लिखा, बहुत सारे लोग हजरत अमीर मुआविया पर यह भी एतराज करते हैं, जब उनको मालूम था कि उनका बेटा इस तरीके का है तो उन्होंने खलीफा बनाया क्यों? लेकिन किताबों में लिखा यह भी हुआ है कि हजरत अमीर मुआविया के जमाने में उसका कोई भी गलत काम उनकी निगाहों के सामने जाहिर नहीं हुआ था। अब जब जाहिर ना हो तो फतवा किस पे लगाया जाएगा? हमने शराब पीते किसी को देखा ही नहीं तो हम शराबी कैसे कह सकते हैं? हमने जिना करते किसी को देखा ही नहीं, और जिना करने के खिलाफ 4 गवाह मौजूद नहीं, तो हम उसके खिलाफ जानी होने का फतवा कैसे दे सकते हैं? और अगर कोई कह दे कि नहीं हजरत अमीर मुआविया को देना ही नहीं चाहिए थे उसको ये जिम्मेदारी, आप यकीन जानिए इब्लीस कौन है? इब्लीस कौन है? मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद, कहाँ रहता था? जन्नत में। जब तक उसके अंदर की गंदगी जाहिर न हुई तब तक वो जन्नत में था। लेकिन जैसे ही ये पता चल गया कि ये नबी की ताजीम करने वाला नहीं है,
تو فوراً باہر نکال دیا گیا، لیکن جب تک ظاہر نہیں ہوا تھا تب تک اندر تھا۔ یزید کی بدکاریاں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے نصیحت کی تھی، لوگوں سے کہا، ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے، لوگوں سے کہا تم اس منصب کے لائق جس کو بہتر سمجھو اسے مقرر کر لینا۔ ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نصیحت کی، بیٹا اس منصب کے اصل حقدار اس وقت روئے زمین پر حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہیں، یہ ذمہ داری انہیں سپرد کر دینا، ہم ان کے گھر کے غلام خادم ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، یہ ذمہ داری انہیں دے دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ آج جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، بدنصیبی کی بات یہ ہے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس وقت بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور یزید کو جنتی ثابت کرتے ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث، تھوڑی سی گاڑھی بات ہے سمجھیے گا، بخاری شریف کی ایک حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، جنتی، یزید جنتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر میری امت کا جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب یہ جتنے بھی یزید کی حمایت کرنے والے ہیں وہ کہتے نہیں یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، جب حملہ کیا ہے تو رسول کی حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر مان لو کہ حملہ کیا یزید نے، وہ جنتی ہے، تو آؤ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، بدایہ نہایہ اٹھا کے دیکھو، یہ سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سن اور ہجری دیکھو کہ زمانے میں 4 قولیں یزید کے حملے کے بارے میں۔ نمبر 1 49 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، نمبر 2 52 ہجری میں 50 ہجری میں حملہ کیا گیا، تیسرا قول یہ ہے کہ 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کر کے فتح کیا گیا، اور چوتھا قول یہ ہے کہ 55 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا۔ یہ 4 قول پائے جاتے ہیں 49 50 52 55 ہجری میں، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا تھا، تو یزید اس حدیث میں آتے ہی نہیں۔ یزید کے بارے میں یہ 4 قول ہیں 49 50 52 55، ان 4 سنوں میں سے کسی ایک ہجری میں شریک ہوا یزید، لیکن اس سے پہلے کس نے حملہ کیا؟ خالد بن ولید کے شہزادے حضرت عبد الرحمن، اور ان کے ساتھ تھے رسول اللہ کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے مل کے حملہ کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے پہلے حملہ کیا، ممکن ہے یزید نے پہلے حملہ کر دیا ہو، تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بات اس انداز میں پتہ چلے گی، جب تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا سن 46 ہجری میں عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا انتقال سن 46 ہجری میں ہو تو انہوں نے حملہ اس سے پہلے کیا ہوگا۔ یزید کی بات تو 49 ہجری کی ہے، حملہ سن 46 ہجری سے پہلے ہی قسطنطنیہ پہ ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے۔ یزید اس میں آتے ہی نہیں ہے جیسے تم یہ جنتی ثابت کرنا چاہتے ہو، یزید اس میں نہیں آتا ہے۔ یزید، اگر یزید کے بارے میں آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں یزید کون ہے، یزید وہ ظالم انسان ہے کہ جس نے حضور کے
हजारों सहाबा इकराम को शहीद कराया। यजीद वो जालिम इंसान है कि जिसने रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में अपने लश्कर के 3 दिन घोड़े बांधे। यजीद जिसे दुनिया जन्नती साबित करना चाह रही है, जिसे दुनिया रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार है, जिसे दुनिया वाले अमीरुल मोमिनीन यजीद कहने के लिए तैयार है। यजीद वो यजीद कि जिसने रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में 3 दिन अपने लश्कर के घोड़े बांधे, और घोड़ों ने लीप और पेशाब जानते हो कहां किया? रसूलुल्लाह के मिंबर पे। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए आप, तारीख बता रहा हूं आपको, तारीख दुनिया की जितनी भी तारीखें करबला की और यजीद की हैं, हर तारीख में ये जुमले मिलेंगे आपको। यजीद वो जालिम इंसान है कि जिसने 3 दिन अपने लश्कर के घोड़े हुजूर की मस्जिद में बांधे। रसूलुल्लाह की मस्जिद आप जानते हो वो कितनी अजीम मस्जिद है। एक वक्त की नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है मेरे रसूल की मस्जिद में। रसूल की मस्जिद नबवी कितनी अजीम मस्जिद है। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर की इस अजीम मस्जिद के बाद में जब मेरे नबी ने मक्के से हिजरत फरमाई तो आयशा का हुजरा बाद में बनाया, खदीजा का हुजरा बाद में बनाया, उम्मे हबीबा का हुजरा बाद में बनाया, ज़ैनब का हुजरा बाद में बनाया, सफिया का हुजरा बाद में बनाया, सौदा का हुजरा बाद में बनाया, अपना हुजरा बाद में बनाया, मस्जिद नबवी पहले बनाई। अजीम मस्जिद, वो मस्जिद कि जिसकी नींव खोदने में अबू बकर सिद्दीक शामिल है, वो मस्जिद कि जिसका गारा बनाने में फारूक आजम शामिल है, वो अजीम मस्जिद जिसके दीवारों के पत्थर काटने में हजरत उस्मान गनी शामिल हैं, वो अजीम मस्जिद कि जिसकी छत को बनाने के लिए खजूर की छाल तराशने वाले मौला अली हैं, वो अजीम मस्जिद कि जिसका गारा ला के कोई कभी अब्दुल रहमान देते हैं, कभी जुबैर देते हैं, कभी तलहा देते हैं, वो अजीम मस्जिद कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी अपने हाथों से लगाते हैं, पत्थर अपने हाथों से लगाते हैं, गारा अपने हाथों से लगाते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह इस काम के लिए हम काफी हैं। मेरे नबी फरमाते हैं ये अल्लाह का घर है, क्या मैं अल्लाह के घर में काम करने वाला बंदा ना? अजीम मस्जिद मेरे रसूल की अजीम मस्जिद नबवी। कभी अगर मौका रहा तो हम एक प्रोग्राम करेंगे मुस्तकिल मस्जिद नबवी की तारीख पर, तो मैं आपको बताऊंगा इसके हर सुतून के बारे में कि बनाया कैसे गया, गुम्बद खजरा बनाई कैसे गई, मेहराब रसूल बनाया कैसे गया, हुजूर के सामने की जो सुनहरी जालियां बनाई कैसे गई। आप जानते हो जब तुर्की वालों ने ये जो जालियां हैं, ये जो दरवाजे हैं कैसे बनाए, तकरीबन 400-500 साल का जमाना गुजरा, पूरी एक नई मिस्त्रियों की टीम तैयार की गई थी, बाज़ाब्ता उन्हें हाफिज कुरान बनाया गया था, और उसके बाद जब ये दरवाजे बनाने की तैयारी की गई थी तो जानते हो जंगल के अंदर से जो लकड़ियां पहले से दरख्त मौजूद थे वो लकड़ियां न ली गई, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह के मज़ार का दरवाजा बनाना है, नई लकड़ियों की पहले खेती की जाएगी, फिर उस खेती को जवान किया जाएगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर उसके काटने वाले उसके बनाने वाले हाफिज कुरान आलिम दीन मुफ्ती वक्त होंगे, बाअमल होंगे, कोई बेनमाजी नहीं होगा, कोई कुरान से दूर नहीं होगा, कोई शरीयत से दूर नहीं होगा। और उसके बाद एक बस्ती तैयार की गई, उस बस्ती में दरख्त काट के लाए जाते। ये बस्ती मदीने के करीब नहीं थी, मदीने से दूर थी। आप जानते हो ये बस्ती मदीने से दूर क्यों थी? ऐसा क्यों नहीं किया गया? हमारी मस्जिद में काम होता है तो यहाँ ऊपर भी हमारे यहाँ सामान आ जाता है, काम कर लेते हैं, ठोक ठाक हो जाती है, लेकिन वहां मदीने में ये लकड़ियां नहीं काटी गई। लकड़ियां इसलिए नहीं काटी गई, इसलिए कि इस जमीन पर मेरे नबी आराम फरमा है, शोर होगा तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाएगी, रसूल के आराम में खलल पड़ जाएगा। और अल्लाहु अकबर, इतनी दूर से वो दरवाजे खिड़कियां बना के लाए जाते मस्जिद नबवी में, और अगर कोई छोटा मोटा हो जाता, जर्रे के बराबर खराश होती तो वहां न संभालते, दोबारा फिर उसी बस्ती में संभालने के लिए ले जाते, फिर वही संभालते, उसके बाद मस्जिद नबवी में ला के लगाते। ये एहतराम है मस्जिद नबवी का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये दीवानगी है। और मैं हमेशा कहता हूं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है।
دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا دور ہے، 3 دن رسول اللہ کی اسی عظیم مسجد میں یزید نے گھوڑے باندھے۔ 3 دن میرے رسول کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن میرے رسول کی مسجد میں نماز نہیں ہوئی۔ وہ مسجد جو اسلام کا مرکز ہے، وہ مسجد جہاں تعلیم حضرت ابوبکر صدیق نے پائی ہے، وہ مسجد کہ جہاں سے پوری کائنات کے لیے نمازوں کا اعلان ہوا ہے، آج وہاں نماز بند ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یزید کے کارنامے ہیں۔ یزید وہ ظالم ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے خلاف میں آگ لگائی، یزید وہ ظالم ہے جس نے کعبے کی دیوار توڑی، یزید وہ ظالم ہے کہ جب اس نے مدینے پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کے لیے مدینے کی عورتیں 3 دن کے لیے حلال کر دی۔ جس کا دل جس عورت پہ چاہے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے۔ یہ ظالم یزید کے کارنامے ہیں۔ یزید کا دور تھا کہ جس یزید نے ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، کوئی ایک بات ہو تو بتائی جائے۔ یزید وہ ظالم انسان ہے جس دور میں نمازوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یزید وہ ظالم انسان ہے جب پوری محفل لگائی جاتی تھی، ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کبھی اسے پانی پلاتے ہیں، کبھی شربت، کبھی ہم کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں، مگر اس کے دربار کا حال یہ تھا کہ باضابطہ شراب بانٹی جاتی تھی، پرانی سے پرانی شرابیں پہلے سے تیار کر کے رکھی جاتی، اور جب محفل سجتی تو یزید کی محفل میں مجھے بتاؤ، اندازہ تو لگاؤ، ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میرے آقا حسین اپنا ہاتھ کیسے دیتے تھے؟ ایسے ظالم کے ہاتھ میں میرے آقا حسین ہاتھ کیسے دیتے تھے؟ ایسے شرابی کے ہاتھ میں میرے آقا حسین ہاتھ کیسے دیتے تھے؟ ایسے زانی کے ہاتھ میں میرے آقا حسین ہاتھ کیسے دیتے تھے؟ آپ جانتے ہو یہ کوئی نارمل ہاتھ نہیں ہے میرے حسین کا، اللہ اکبر، یہ ہاتھ حسین ہے کہ جس ہاتھ کو میرے نبی چومتے تھے، یہ حسین کا ہاتھ ہے جسے ابو بکر صدیق اپنے سر پہ رکھواتے تھے، یہ حسین کا ہاتھ ہے فاروق اعظم جسے سینے پہ لگاتے تھے، یہ حسین کا ہاتھ ہے اللہ اکبر جس کو پکڑ کے عثمان غنی چلتے تھے، یہ حسین کا ہاتھ ہے اللہ جسے مولا علی صبح سے لے کے شام تک جتنی بار موقع ملتا تھا چومتے تھے، یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ خاتون جنت بار بار گھر میں چومتی تھی، وہ بیٹا سمجھ کے نہیں چومتی، وہ جانتی تھی یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ رسول کا شہزادہ ہے، رسول کا پیارا ہے، رسول کا نواسا ہے، رسول کا لخت جگر ہے، رسول کا نور نظر ہے۔ وہ جانتی تھی اللہ اکبر حسین کا وہ عظمت والا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں کیسے جاتا۔ میرے آقا حسین نے انکار فرما دیا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھنے کے بعد یہ بات ہم آج بھی جانتے ہیں، اور پہلے سے بھی ہم یہ بات بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں کہ کوئی برا انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے ڈر بروں سے نہیں ہوتا ہے، اسے ڈر اچھوں سے ہوتا ہے کہ میرے برے کام کی حمایت سارے لوگ کر دیں گے، مگر یہ ایک اچھا انسان ہے جو میرے غلط کام کی کبھی حمایت نہیں کرے گا۔ برے کو برے سے ڈر نہیں، برے کو اچھے سے ڈر ہوتا ہے۔ یزید جب خلیفہ بنا، حکم نامے اس نے چاروں طرف جاری کر دیے، لوگوں کی طرف روانہ کیے، میری بیعت لو، جہاں جہاں گورنر تھے میری بیعت لو، الگ شہر میں، وہیں پر مدینے میں بھی ایک خط آیا، کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ بن گیا۔ مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ ان کے پاس خط آیا کہ سب سے پہلے مدینے میں لوگوں سے میری بیعت لو، لیکن سب سے پہلے 3 لوگوں سے بیعت لینا، حسین سے، عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کسی بھی مسئلے میں یزید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے، اس لیے پہلے ان سے لو۔ پوری داستان کربلا، پوری داستان کربلا آپ 10 دن سن لیجئے۔ داستان کربلا کا پورا رزلٹ اور خلاصہ اور نتیجہ ایک جملے میں یہی ہے، حسینیت نام اس کا ہے، صحیح کو صحیح کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ پوری داستان کربلا کا نتیجہ یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر بھیجی، آپ گورنر ہاؤس پہنچے، ولید نے کہا ایسا ایسا پیغام آیا ہے، آپ بیعت کر لیں یزید کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے جیسا آدمی چھپ کے بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یزید کی بیعت کا تم علل اعلان مدینے میں اعلان کرو، سب سے کہو، سب بیعت کریں گے، میں بھی اس بارے میں غور کروں گا۔ اس ولید نے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی لیکن منصب پر مامور تھے تو اس لیے بلایا مشورے کے لیے، اور حکم نامہ یہ بھی آیا کہ اگر مان لیں تو صحیح،
اور نہ مانے تو قتل کر دیا جائے۔ ایک شخص تھا مروان بن حکم، ولید نے بلایا مشورے کے لیے کہ یزید کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، مشورہ دو میں کیا کروں۔ مروان نے کہا حسین آ جائیں، مان لیں تو صحیح، نہ مانے تو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر ایک بار یہ یہاں سے نکل گئے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، چونکہ یہ رسول کے نواسے پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ایک لشکر تیار کر لیں گے، اس لیے انہیں مہلت مت دو تاکہ کوئی بڑا فتنہ نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہو یہ مروان بن حکم جس نے یہ مشورہ دیا کون ہے؟ یہ وہ ظالم شخص ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا، عرب کا یہ دستور تھا، جب چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے تو لوگ اپنے بچوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ ابھی تک اس نے ماں کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اپنے منہ میں کھجور چبا لیں اور چبانے کے بعد میں چند ریشے آپ کے منہ سے نکال کے میرے بچے کے منہ میں برکت کے لیے ڈال دیں۔ یہ عرب کا دستور تھا، لوگ برکت کے لیے کرتے تھے۔ جب اس مروان کا باپ میرے رسول کی بارگاہ میں اس کو لے کر آیا گود میں کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے منہ میں آپ کھجور چبا کے ڈال دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور میرے نبی نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، میرے نبی کی نگاہیں کرم دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا اس کے منہ میں چبا کے کھجور کے ریشے نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ رنگ بدلے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیے باپ کی زمانے کی ہے، رسول اللہ کس دور میں فرما رہے ہیں یہ تیرا بیٹا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، ایک دور آئے گا جب یہ چہرہ بدلے گا، ایک دور آئے گا جب یہ نیت بدلے گا، ایک دور آئے گا جب مزاج بدلے گا، ایک دور آئے گا جب یہ پیترے بدل دے گا، میرے حسین کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے اور لانے کے بعد میں گھر والوں کو آپ نے جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب حالات ناسازگار ہیں، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑے گا، حالات ناسازگار ہیں، تیاری کر لیجئے۔ ادھر کوفہ کی سرزمین پر پہلے ہی سے لوگ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، امام حسن سے محبت کرتے تھے، امام حسین سے محبت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے یزید کتنا بڑا فاسق و فاجر ہے۔ ان سارے لوگوں نے مل کر جیسے ہی یزید خلیفہ بنا ان سارے لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور کہا ہم یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے، اس لیے ہم سب مل کر لکھ کر ایک خط تیار کریں اور امام حسین کی طرف بھیج دیں اور آقا حسین سے کہیں اے آقا حسین آپ آ جائیے، ہمارے سر پر کوئی ہماری رہبری کرنے والا نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر 54 سے 55 خطوط آ گئے جس میں یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے اوپر کوئی امام کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ محبت دیکھی تو آپ نے اپنی طرف سے خط لکھوایا اور کہا میں اپنا نائب اور اپنا جانشین اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ پہنچیں گے، حالات بہتر ہوں گے، یہ مجھے خط لکھیں گے، میں مطمئن ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ میں بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ لوگ آج صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان اختلاف دنیا کے سامنے ظاہر کرتے کہ ان میں آپس میں اختلاف تھا، مولا علی میں اور ابو بکر صدیق میں اختلاف تھا، مولا علی میں فاروق اعظم میں اختلاف تھا، مولا علی میں اور عثمان غنی میں اختلاف تھا، لیکن آپ اندازہ تو لگائیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ آپ کے دوسری ماؤں سے اور بھی دوسرے بھائی موجود تھے۔ یہ عباس علمبردار کون ہیں؟ امام حسین کے والد کی طرف سے سگے بھائی ہیں، ماں دوسری ہیں، اور جانتے ہو 3 بھائی اور تھے امام حسین کے کربلا میں جو دوسری ماں سے تھے، والد تو علی ہے، دوسری ماں سے تھے، اور ان کا نام جان کے آپ کو حیرت ہوگی، ایک کا نام علی نے ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان غنی رکھا ہے۔ یہ محبت ہے علی کی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان غنی سے، انہوں نے اپنی اولاد کے نام کسی کا ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، عباس علمبردار رکھا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ گئے، آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ چہیتے تھے۔ ہماری زندگی میں ہمارے کچھ رشتے، ہمارے کچھ اپنے اتنے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر ہمیں نہ سکون آتا ہے نہ قرار آتا ہے۔ کچھ رشتے ہماری زندگی میں اتنے اہم اور عظیم ہوتے ہیں،
वो बच्चे बड़े लगे हुए थे अपने वालिद गिरामी हजरत मुस्लिम बिन अकील से। 2 बच्चे हैं, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। सफर में आपने ले लिया और उसके बाद जब हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, लोग पहले से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, रास्ते में पलके बिछाए खड़े थे, इस्तकबाल हुआ और तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर 40,000 कूफा वालों ने बैत की, कहा हम आपके नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। हजरत इमाम मुस्लिम ने जब ये बेहतर हालात देखे तो उन्होंने एक खत लिखा हजरत इमाम हुसैन और कहा भाई हालात बेहतर है, 40,000 लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं, बैत कर चुके हैं आपके नाम की मेरे हाथ पर, हालात बेहतर हैं, आप ताखीर न करें, तमाम लोगों को आप इकट्ठा करें, खानदान वालों को और तशरीफ ले आए। और हजरत इमाम मुस्लिम को शहादत के वक्त इसी खत का अफसोस रहा कि काश मैंने खत भेजने में जल्दी न की होती। अल्लाह अकबर। अब हालत यह हुई कि इसी कूफा की सरजमीन पर जब बैत होने लगी तो इसी कूफा की सरजमीन पर हुजूर के एक सहाबी थे हजरत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कूफा के गवर्नर थे। उन्होंने देखा, लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम बैत तो कर रहे हो लेकिन ये खबर अगर यजीद के पास पहुंचेगी तो हालात हमारे और तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हो मुखबरी करने वाले हर जमाने में रहे, दलाली करने वाले हर जमाने में रहे, एक चाय पर अपने ईमान को बेचने वाले हर जमाने में रहे, अपनी कौम का सौदा करने वाले हर जमाने में रहे, अपनी कौम की इज्जत दांव पे लगाने वाले। न जाने वो ये सोचते हैं जब मुसीबत का दौर आएगा तो मुखबरी करने वाले, दलाली करने वाले ये सोचते हैं हम बच जाएंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने इसी जमाने के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये जो काम कर रहे हो यकीनन एक दौर आएगा जब मुसीबत तुम्हारे भी दरवाजे पे पहुंचेगी। उस दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद थे। यजीद के पास खबर भेज दी, इमाम मुस्लिम आ गए हैं, 40,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत की। अब जल्द से जल्द ये नोमान बिन बशीर हैं, अहले बैत से इनके दिल में मोहब्बत है, कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे, किसी और सख्त आदमी को यहाँ भेजा जाए वरना हालात कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, कूफा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जब ये खबर यजीद को पहुंची तो यजीद ने अपने तमाम लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद यजीद ने मशवरा किया क्या किया जाना चाहिए। लोगों ने बताया शहर बसरा का जो गवर्नर है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बहुत सख्त मिजाज का आदमी है, वो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करता है, वो किसी जवान और बूढ़े की कोई इज्जत नहीं करता है, बहुत कड़वापन है उसके मिजाज में। लिहाजा ऐसा करो, कूफा जैसी सरजमीन पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बुलाकर रवाना कर दो। फौरन बात समझ में आ गई। यजीद ने हुक्मनामा लिखा, कहा तुम्हें वहां से माजूल किया जाता है, तुम्हें वहां का कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है, वहां किसी और को अपना जानशीन बना के फौरन तुम रवाना हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये शख्स रवाना हुआ, तेजी हिजाजी लिबास पहन लिया, अरबी लिबास इसने पहन लिया ताकि जब ये पहुंचे तो लोग इस्तकबाल करने लगे, इसलिए कि कूफा वालों को मालूम था इमाम मुस्लिम ने खत भेज दिया है, हुसैन आने वाले हैं, शायद रास्ते में है। इसीलिए जब शाम होती थी लोग गलियों में आ जाते थे, जब शाम होती थी मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त होता था, लोग इस्तकबाल के लिए बाहर रोडों पे आके खड़े हो जाते थे। उन्हें अंदाजा था हुसैन आने वाले हैं, खातून जन्नत के लखते जिगर आने वाले हैं, अली के नूरे नजर आने वाले हैं, मुस्तफा के शहजादे आने वाले हैं, राकिबे दोषे पैगंबर आने वाले हैं, इसलिए लोग सड़कों पे खड़े हो जाते थे। एक दिन जब शाम का वक्त हुआ उसने देखा एक शख्स घोड़े पे सवार है, लोग जमा हो गए, इस्तकबाल के नारे लगाने लगे, मरहबा मरहबा बोलने लगे, ए रसूल के शहजादे आपका आना मुबारक हो। वो ये सोच रहे थे अंधेरे का वक्त था, रात का वक्त था, उन्हें एहसास हुआ कि शायद हुसैन तशरीफ ले आए हैं। जगह जब इतनी ज्यादा भर गई कि घोड़े के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, उस वक्त में एक शख्स ने कहा ऐ लोगों जगा दो, गवर्नर हाउस जाना है, ये हुसैन नहीं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। ये जुमला सुनना था, लोगों के कलेजे बहल गए, लोग समझ गए अब तो कूफा की सरजमीन पर नदियां बहने वाली हैं, क्योंकि जानते थे ये बहुत बड़ा जालिम है, जानते थे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, ये किसी रिश्ते का कोई पासो लिहाज नहीं करता है, ये पूरे जवान को बिल्कुल भी नहीं देखता है। लोग गमज़दा होकर अपने घरों को वापस चले गए। रात हुई, जैसे ही सुबह हुआ तमाम लोगों को जमा किया गया कूफा की सरजमीन पर। गवर्नर हाउस पे खड़े होकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक तकरीर
تقریر کی, اور جانتے ہو تقریر میں کیا کہا؟ اے لوگوں, جو میری بات مانے گا اس کو عزت دی جائے گی, جو بات نہ مانے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. 2 جملے ہیں میرے پاس, اس کے علاوہ کوئی تیسرا پیغام نہیں ہے. اور اس کے بعد ہر قبیلے کے جو ذمہ دار تھے, سرپرست تھے, بے شمار لوگوں کو پابند کر دیا, جیسے آج کے زمانے میں پابند کیا جاتا ہے. لکھوا لیا, امام مسلم کا ساتھ نہیں دو گے, اگر دو گے تو تمہارے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور بڑے بڑے پاورفل سرداروں کو کوفہ کے قید کر لیا گیا تاکہ کوئی بھی امام مسلم کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں. حضرت امام مسلم کو جب یہ خبر ملی تو حضرت امام مسلم جہاں ٹھہرے تھے وہ جگہ مشہور تھی, لوگ ملاقات کے لیے دن بھر آتے تھے. آپ نے جگہ بدل دی, ایک دوسرے شخص سے حضرت ہانی بن عروہ, ان کے گھر پہ جا کے آپ نے قیام فرمایا. یہ ہانی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ ہانی وہ شخص ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کے پہلے سے دوست تھے, آنا جانا تھا, بات چیت تھی, لیکن مزاج سے واقف تھے, دل میں اہل بیت کی محبت تھی. اپنے گھر میں مالک کی حیثیت سے حضرت امام مسلم کو جگہ دی, خود خادم کی حیثیت سے رہنے لگے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے لوگ لگا دیے, خبر چلے, پتہ چلے لوگوں کو کسی انداز میں کہ مسلم کہاں ٹھہرے, کسی بھی انداز میں گرفتار کرو. یہ ہانی اتنے دن میں پتہ تو چلا عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے, دوست ہے میرا, لیکن ملنے کے لیے ایک بار بھی نہیں گئے. ملنے اس لیے نہیں گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مسلم کے بارے میں پوچھ لے کہ ہانی یہ بتاؤ مسلم کہاں ہے, تو میں جواب کیا دوں گا, کہیں ایسا نہ ہو مجھے جھوٹ بولنا نہ پڑے, اس لیے ملنے نہیں گئے. لیکن اچانک سے یہ جانتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم میرے گھر پہ ہیں. جاسوسی کا دور شروع ہوا. ایک نوجوان لڑکے کو جاسوس بنا کے جامع مسجد کوفہ میں بھیجا گیا. وہاں ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت مسلم بن عوف سجا اسدی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. یہ نوجوان لڑکا ان کے قریب گیا, جا کے بیٹھ گیا, سلام پھیرا, کہا کیا یہاں میں نے سنا ہے اہل بیت کے خاندان کے ایک بزرگ آئے ہیں, اگر آئے ہیں تو میری ملاقات کرا دیں. میرے پاس یہ 3000 درہم ہے, ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مسلم بن عوف سجا اسدی بڑے خوبصورت اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. انہوں نے چاروں طرف دیکھا, مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں, کہا اتنے سارے لوگ تھے, تم نے کسی اور سے سوال نہ کیا, مجھے سے کیوں پوچھا؟ تو جانتے ہو کیا فریب دیا اس نے؟ آپ کے چہرے کی نورانیت نے مجھے بتا دیا کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے. میٹھے میٹھے جملے دامے فریب میں آ گئے. حضرت مسلم بن عوف سجا اسدی کہا ہاں میں بھی ان سے محبت رکھنے والا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے, تم میرے ساتھ چلو. اس عبید اللہ ابن زیاد نے اس نوجوان کو جاسوس بنا کے حضرت مسلم کی خبر لینے کے لیے مقرر کیا تھا. اب یہ نوجوان پہنچا, ملاقات کی, نذرانہ پیش کیا, صبح سے شام تک وہاں رہتا, آتا جاتا. یہ سارے معاملات, ساری خبر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دی. کچھ دن کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جب ہانی کو بلایا, ہانی کو بلانے کے بعد کہا تم نے اپنے گھر کو فتنوں کا اڈا بنایا ہوا ہے, تم امیر المومنین یزید کے دشمنوں کو جگہ دے رہے ہو اپنے گھر میں. ہانی نے امام مسلم کو بچانے کے لیے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے انہیں جگہ نہیں دی, وہ یہ چاہتے تھے یہ رسول کا شہزادہ, اسے شہید نہ کیا جائے. کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن اتنے ہی وقت میں وہ نوجوان جاسوسی کرنے والا جو روزانہ حضرت ہانی کے گھر میں آتا تھا فوراً سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ہانی سمجھ گئے مسئلہ کیا ہے, یہ جاسوس ہے, اس نے جاسوسی کی ہے. فوراً ہانی کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ خبر حضرت امام مسلم کو پہنچی تو حضرت امام مسلم تقریباً 40,000 لوگوں کا ایک بڑا لشکر تیار کر کے لائے. اور لانے کے بعد میں آپ نے گورنر ہاؤس کا پورا گھیراؤ کیا اور کہا ہم کسی بھی قیمت پر ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم سے بچائیں گے. لیکن آپ جانتے ہوا کیا, جن لوگوں کو, جن بڑے بڑے سرپرستوں کو پہلے سے گرفتار کیا گیا, ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لایا گیا اور لانے کے بعد میں انہیں مجبور کیا گیا یہ کہنے پر کہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں وہ مسلم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, واپس گھروں کو چلے جائیں, اگر نہیں گئے تو ہمیں یہاں اندر قتل کر دیا جائے گا. اتنا جملہ سننا تھا. 40,000 کا لشکر امام مسلم کے ساتھ کھڑا ہے, مگر اپنے والد اور خاندان کے سرپرست کی جان بچانے کے لیے سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں 40,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا ہے, اکیلے امام مسلم کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے وہ امام مسلم یہ وہی عظیم ذات ہے. جب آئے تھے تو 40,000 لوگ کھڑے استقبال کر رہے تھے. یہ وہ عظیم ذات ہے. جب آئے تھے تو لوگ ان کے راستوں میں پلکیں بچھا رہے تھے. یہ وہ عظیم ذات ہے. جب آئے تھے تو لوگ اس انتظار میں تھے
कि हुजूर आपके कदम हमारे घर पे पड़ जाए, हुजूर आपके कदम हमारे घर पे पड़ जाए। मगर आज कूफा में एक अजीम रात आई है, एक ऐसी अजीम रात आई है, रसूल के उस शहजादे को कोई घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं है, कोई घर में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी रात, अल्लाह अकबर, रात का सन्नाटा है, रात का तन्हाई का वक्त है, इमाम मुस्लिम है, अल्लाह अकबर, 40,000 लोगों ने अपने दरवाजे एक तरफ से बंद कर लिए हैं, अल्लाह अकबर, जमीन तंग हो गई है रसूल के शहजादे पर, मेरे आका हुसैन के इस भाई पर जमीन तंग हो गई। आए थे तो आलम कुछ और था। एक कूफे वालों ने आज गद्दारी की है, कूफे वालों ने दरवाजे अब मेरे आका इमाम मुस्लिम के लिए बंद कर लिए हैं। रात की तन्हाई में, अंधेरे में निकलते हुए चले जा रहे हैं, हजारों बातें दिल में हैं, ख्यालात दिल में हैं। ए काश कि मेरी जान जाती है तो जाती रहे, काश कि मैंने हुसैन को खत न लिखा होता, खत पहुंच गया होगा, मेरे भाई हुसैन चल दिए होंगे, काश कि मैंने उन्हें खत न लिखा होता, मेरे भाई हुसैन आएंगे, मेरी जान तो जा रही है। मगर अल्लाह अकबर, हुसैन जिन्हें मेरे नबी ने कांधों पर सवार किया है, उनकी गर्दन पर तलवार चलेगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। हजरत इमाम मुस्लिम रात के अंधेरे में जा रहे हैं। देखो आप, जहां हर दरवाजे पे लोग जब आए थे इस्तेमाल के लिए खड़े थे, आज वो सारे दरवाजे इमाम मुस्लिम के लिए बंद हैं। रात के अंधेरे में हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलते चले जा रहे हैं। आलम यह है, एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम दौरा है, दरवाजे पर बैठी शायद कि अपने नौजवान बेटे का इंतजार कर रही है। हजरत इमाम मुस्लिम प्यास की शिद्दत से परेशान है, उस बूढ़ी औरत के करीब जाके दरवाजे पर बैठ गए। अल्लाह अकबर, जो मालिक जन्नत हैं, जो मालिक कौसर हैं, जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर हैं, आज प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर बैठ गए। और बैठने के बाद उस बूढ़ी औरत ने पूछ लिया, कौन हो, कहां से आए हो। कहा, मेरी माँ, मेरे पास तो अब कोई पता नहीं है, मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा घर कहां है, कौन सा पता दो, कौन सा उन्वान और कौन सा एड्रेस दो। अल्लाह अकबर, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, मैं प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ। वो बूढ़ी औरत अंदर गई और अंदर जाने के बाद में वो पानी लेकर आई और पानी लाने के बाद में हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस औरत ने पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद जब पानी का बर्तन रखने अंदर गई और वापस आई, देखा इमाम मुस्लिम दरवाजे पर बैठे। उस औरत ने कहा, आपने पानी मांगा था, मैंने आपको पानी दे दिया है, अब पानी पी लिया, अब आप अपने घर जाइए, रात हो गई है। अल्लाह अकबर, अर्श आज़म के फरिश्ते भी देख रहे हैं। उस औरत ने जिस वक्त ये कहा होगा, आप अपने घर में जाइए, अपनी बीवी बच्चों के पास जाइए, अपने खानदान में जाइए। अल्लाह अकबर, इमाम मुस्लिम की आंखों में आंसू है। दुनिया रात के वक्त में अपने घर पे जाती है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा तो यहाँ कोई हमदर्द नहीं है, मेरा तो यहाँ कोई गमगुसार नहीं है, मुझे तो यहाँ कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। जिन्होंने रास्ते में, जिन्होंने खत दे के मुझे बुलाया था, जिन्होंने जान देने के वादे किए थे, जिन्होंने न जाने जान के नजराने मेरे कदमों में निछावर करने के वादे किए थे, आज वो मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आज कूफा का हर दरवाजा हुसैन के भाई के लिए बंद है। अल्लाह अकबर, मुस्लिम हूं, जानते थे लोग, खबर मशहूर हो चुकी थी इमाम मुस्लिम के बारे में। बूढ़ी औरत समझ गई, हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गई, अंदर बिठाया अच्छे से कमरे में, और उसके बाद कहा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन मैं जिस लायक भी हूँ आपके लिए हाजिर कर देती हूँ। हजरत इमाम मुस्लिम को ख्याल आया, ये लुक़्मे मेरे मुंह में कैसे जाएंगे, मेरे साथ तो छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, न जाने किस हाल में होंगे, न जाने किस मुसीबत में होंगे, न जाने कैसी परेशानी में होंगे, न जाने मेरे दोनों शहजादे कहाँ होंगे। एक बाप जान सकता है छोटे बच्चों की ममता क्या होती है, एक माँ जान सकती है एक बेटों का मकाम क्या होता है। आज तो हम छोटी छोटी बातों पर अपने बाप को डांट देते हैं, अपनी माओ को गालियां दे देते हैं, अपनी माओ को सताते हैं, हम नाराज होकर चले जाते हैं, हम कभी उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। अंदाजा लगाओ, ये माँ की ममता है, दुनिया में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये बाप की मोहब्बत है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बाप गुस्सा भी करता है तो
تو اس کا غصہ بھی اولاد کے لیے دعا کی طرح ہے. باپ ناراض بھی ہو جائے تو وہ اصلاح کی نیت سے ناراض ہوتا ہے. امام مسلم کے لقمہ منہ میں جائے تو کیسے جائے؟ چھوٹے چھوٹے 2 بچے میرے ساتھ میں آئے تھے. مجھے خبر نہیں کہ وہ بچے کہاں ہوں گے, وہ کس حال میں ہوں گے, وہ کس کنڈیشن میں ہوں گے, وہ زندہ بھی ہوں گے یا انہیں ان دشمنوں نے شہید کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ باپ کا کلیجہ جانتا ہے کہ اس وقت میں امام مسلم کے کلیجے پہ کیا گزر رہی تھی. حضرت امام مسلم نے کچھ نہ لیا, کچھ بھی کھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس عورت نے رہنے کے لیے جگہ دے دی. آرام کرنے کی نیت سے پورے دن تھک گئے تھے, گلیوں میں چل رہے تھے, اندھیروں میں چل رہے تھے, اکیلے تھے. جس کے پیچھے چند لمحات پہلے 40,000 کا لشکر تھا, اب وہ اکیلا کوفے کی گلیوں میں صبح سے لے کے شام تک چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں. کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ آرام کرنے لگے. اس بوڑھی عورت کے نوجوان بیٹے نے دیکھا گھر کے اس کمرے کی طرف. میری ماں ہمیشہ نہیں جاتی تھی, آج بار بار کیوں چکر لگا رہی ہے؟ اللہ اکبر. جب اس نے آ کے دیکھا سمجھ گیا یہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے. اعلان ہو چکا ہے جو مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کے لائے گا انتقام اس کو جو ہے انعام دیا جائے گا. میں زمانے میں ڈھونڈتا رہا, یہ میرے گھر میں ہے. وہ دنیا کا وہ لالچی انسان, وہ دنیا کا کتا جسے قرآن نے جسے حدیث نے کہا یہ دنیا کے پجاری, یہ دنیا کے کتے ہیں جن کی نظر میں صرف دنیا کی اہمیت ہے. کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں, دین کا کوئی لحاظ نہیں, رسول کے شہزادوں کا کوئی لحاظ نہیں, صرف دنیا کی لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں. اس نے صبح صبح عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خبر پہنچائی, کہا تمہیں جس مسلم بن عقیل کی تلاش ہے وہ میرے گھر کے اندر ہے, تم ایک چھوٹا سا لشکر بھیج دو, ابھی تھوڑی دیر میں غفلت کے اندر انہیں کنٹرول کر لیا جائے گا. لشکر آ گیا, دروازے پہ تلواریں چمکنے لگی. مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ لوگوں نے مخبری کر دی ہے, لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے دی ہے. آ گئے لوگ, ہاتھوں میں تلواریں ہیں. امام مسلم نے بھی تلوار نکال لی. اللہ اکبر. لوگ تو یہ سوچتے تھے یہ تو بھوکے پیاسے ہیں, ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے, مگر کسی عاشق رسول سے پوچھو ان بھوکوں کا مقام کیا ہے تو وہ عاشق رسول بتاتا ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, وہ چھایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. امام مسلم نے بھی ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لینے کے بعد میں لڑائی شروع ہو گئی. یہ حسین شیر کے سامنے کہاں سے تاب لاتے. تھوڑی دیر ہوئی, ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری امام مسلم کے اوپر کا ہونٹ کٹ کے زمین پہ گر گیا, دانت نکل کے زمین پہ آ گئے, خون بہنے لگا. جب بات زیادہ بڑھنے لگی ان ظالموں کو یقین ہو گیا مسلم پر کنٹرول اور قابو پانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, تو فوراً اعلان کرنے لگے الامان الامان, اے مسلم تیرے لیے امان ہے. عرب کی سرزمین پر جب کوئی کسی سے امان بولتا تھا تو وہ پکا عہد ہوتا تھا کہ ہم نے تمہیں امان دی ہے, اب تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا, اب تمہارے ساتھ بغاوت نہیں ہوگی, اب تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا, اب تمہارے ساتھ فساد نہیں ہوگا, اب تمہیں ہم دھوکہ نہیں دیں گے, اب تمہیں ظلم نہیں کریں گے, اب تمہیں قتل نہ کیا جائے گا. جب امام مسلم کے سامنے امان امان کے نعرے لگائے گئے, حضرت مسلم نے تلوار اپنے نیچے جھکا لی. اور لوگوں نے کہا ہم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, ہم لڑنا نہیں چاہتے, قتل کرنے کا ہمارا کوئی منشا نہیں ہے. حضرت امام مسلم کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا اور لے جانے لگے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس. لیکن حضرت امام مسلم فرماتے ہیں مجھے ان کوفے والے یزیدیوں کی اور ان کوفیوں کی غداری کا پتہ اس وقت چلا کہ راستے میں جب انہوں نے میرے ہاتھ سے تلوار نکال لی تو مجھے پتہ چلا اے مسلم اب شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ, اس لیے کہ جان بچانے کا ذریعہ ان ظالموں سے لڑنے کے لیے تمہاری تلوار تھی. دھوکے سے تلوار لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ یزیدی تمہارے ساتھ غداری کریں گے. گورنر ہاؤس کے جب دروازے پر پہنچے, پیاسے ہیں, مسلم بن عقیل پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا ہے, لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پانی اس جو ہے مٹکے سے پی رہے ہیں. حضرت امام مسلم نے ایک ظالم کو اشارہ کیا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو, پیاس کی شدت ہے. اس ظالم نے کہا چرندوں پرند کو تو پانی ملے گا مگر مسلم تجھے پانی نہ ملے گا. اللہ اکبر. مگر دوسرے چند لوگ کھڑے تھے, انہوں نے کہا تھوڑا سا پانی دے دو, پانی دینے میں کیا حرج ہے, یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں, جامع کوثر انہی کے صدقے میں ہے, جنت انہی کے صدقے میں ہے, کائنات کے خزانے انہی کے صدقے میں ہے, چاند کی چاندنی انہی کے صدقے میں ہے, دنیا کے شامیانے انہی کے صدقے میں ہے. یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ کائنات کے ذرے, یہ دریا, یہ تمام کی
तमाम नेमतें इन्हीं के सदके में है। अगर चंद कतरे पानी मुस्लिम को दे दिया जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में पानी हजरत इमाम मुस्लिम को दिया गया। जैसे इमाम मुस्लिम अपने मुंह के करीब ले गए, आपके होंठ से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था। पानी के प्याले को जैसे ही आपने करीब किया, खून निकला, उस पानी में चला गया। इमाम मुस्लिम ने प्याला वापस कर दिया और कहने लगे, अब मुझे यकीन हो गया है, मैं रोजे की हालत में हूँ, मुझे यकीन हो गया है, अब इफ्तार जन्नत में मुस्तफा के साथ करूंगा। अब ये पानी मेरा दुनिया का पानी मेरे लिए नहीं है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास हजरत इमाम मुस्लिम पहुंचे तो आपने उसे सलाम न किया। सलाम जानते हो सलाम का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब ये है, ऐ मेरे सामने वाले इंसान, तेरे लिए सलामती हो, व रहमतुल्लाह, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तेरे ऊपर नाजिल हो। सलाम करने का मतलब सलामती पहुंचाना है। सलाम करने का मतलब सलाम का पैगाम देना है। सलाम करने का मतलब सलामती का एक मैसेज और एक पैगाम है। हजरत इमाम मुस्लिम जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गए तो आपने उसे सलाम न किया। एक जालिम ने कहा, तुमने अमीर को सलाम न किया। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मैं अमीर को सलाम कैसे कर सकता हूँ? सलाम तो सलामती का मैसेज है। ये मुझे कत्ल करना चाहता है तो मेरी तरफ से इसके लिए सलामती कैसे हो सकती है? हजरत इमाम मुस्लिम से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम यहाँ फितना कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, जो होता है मेरे साथ होता रहे, मगर हम आले मुस्तफा जाने रहमत हैं। हम कुरान की आयतों को मिटते तो नहीं देख सकते, हम अजान की बेहुरमती तो नहीं देख सकते, हम मस्जिदों की बेहुरमती तो नहीं देख सकते, हम नमाजों की बेहुरमती तो नहीं देख सकते। अगर मुस्लिम की जान जाती है तो जाती रहे, अजानों का वक़ार जिंदा रहे, नमाज का वक़ार जिंदा रहे, इस्लाम का वक़ार जिंदा रहे, कुरान की अज़मत सलामत रहे। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये कहा गया, इमाम मुस्लिम समझ गए अब मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया है। वहां खड़े हुए सारे लोगों से हजरत इमाम मुस्लिम ने निगाह दौड़ाई, कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वसीयत करना चाहता हूँ। वहां एक शख्स था कुरैश का खड़ा हुआ, इब्न साद, उसके करीब गए और कहा मेरी वसीयत ये है, मेरी शहादत के बाद मुझे दफन कर देना, इसलिए कि ये जालिम इतने बड़े जालिम हैं, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे शहीद करने के बाद ये दफन भी करेंगे। ये कूफियों का किरदार है, ये यजीदियों का किरदार है। हुसैन के भाई को भरोसा नहीं है कि शहादत के बाद मेरी कब्र भी बनाएंगे, दफन भी करेंगे। और कहा एक काम और कर देना, मुझे अपने मरने का खौफ नहीं, मुझे अपनी जान का डर नहीं, मुझे डर तो मेरे आका हुसैन का है। मैंने उन्हें खत लिख दिया है, मेरी तरफ से बस इतना सा काम कर देना कि एक खत लिख के हुसैन को रवाना कर दो कि आप जहां भी वो रास्ते से वापस लौट जाएं। कूफे वालों ने गद्दारी कर दी है, आपका साथ न देंगे। जब आपके भाई के रास्ते में ये फूल बिछाने वाले 2 दिन में कांटे बिछाने पे आमादा हो गए, आपका साथ क्या देंगे? आपके साथ तो छोटी सी बच्चियां भी होंगी, अली असगर की 6 महीने का होगा, आप परेशानियों में गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई आप यहाँ न आए और उसके बाद कुछ मेरे ऊपर कर्जा है वो मेरी तरफ से अदा कर दिया जाए। इन 3 वसीयतों के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को यह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ले जाओ, और ले जाने के बाद में महल की छत पर इनका सर तन से जुदा कर दो और इनके जिस्म को महल की छत से नीचे फेंक दो। नीचे जब फेंकोगे और ऐसे फेंकना कि इनके जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाएं, कोई ताकि यजीद की बगावत पे आमादा न हो सके, कोई यजीद की बगावत न कर सके। एक तरफ इमाम मुस्लिम को शहीद किया जा रहा है और उनकी लाश को जमीन पर महल से फेंका जा रहा है, और दूसरी तरफ वो हानी जिनके घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे थे उन्हें ले जाके उसी कूफा के चौराहे पर फांसी दी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है, दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी इस्लाम की हिमायत में खड़ा न हो सके, हुसैन की हिमायत में खड़ा न हो सके। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम को इस अंदाज में शहीद कर दिया गया। कुछ अहले बैत के चाहने वाले थे मगर तन्हा थे, थोड़े थे, यजीद के डर की वजह से कुछ न कह सके। हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों के जब बारी आई है, लोगों ने बताया मुस्लिम बिन अकील तन्हा नहीं आए थे, उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। ऐलान हो गया जो बच्चों को लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। वो बच्चे जानते कहाँ थे? काजी के पास थे, काजी शुरह के पास थे। जब ये ऐलान की खबर काजी शुरह के पास पहुंची, जिसमें लफ्ज़ जारी हो गया, कहा ऐसा न हो मुस्लिम बिन अकील की तरह बच्चों को भी शहीद कर दिया जाए। पता किया
کوئی قافلہ مدینے جانے والا ہو، اپنے بیٹے سے کہا پتہ کرو کوئی قافلہ مدینے جانے والا ہو تو ان بچوں کو رات کے اندھیرے میں جا کے اسی قافلے کے ساتھ رکھ دو تاکہ یہ مدینے آرام سے پہنچ جائیں۔ پتہ کیا بعض العلاقین میں سے ایک قافلہ مدینے جانے والا ہے، رات کو اپنے بیٹے اسد سے کہا ان دونوں بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ، اس قافلے میں شامل کر دینا، یہ دونوں بچے سلامتی سے مدینے پہنچ جائیں گے۔ رات کے وقت میں جب یہ بچے چلے ہیں، ان کا بیٹا چلا ہے پہنچانے کے لیے، کوئی قافلہ راستے میں نہ ملا، تھوڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آئی۔ قاضی کے بیٹے نے ان بچوں کو چھوڑ دیا، کہا سامنے گرد و غبار نظر آ رہی ہے، یہی وہ قافلہ ہے جو مدینے جانے والا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، یہ قافلہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ مگر اللہ اکبر، جن کی شہادت یہی مقدر ہو چکی تھی، جن کا شہید ہونا یہی لکھا جا چکا تھا، جن کو دنیا سے رخصت ہونا یہی لکھا جا چکا تھا، وہ کہیں کیسے پہنچتے؟ پوری رات یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنتی پیروں سے چلتے رہے، مگر صبح فجر کا وقت ہوا ہے تو دیکھتے ہیں جہاں سے چلے ہیں جگہ وہی ہے۔ سمجھ گئے ہماری شہادت کا وقت آ گیا ہے، وہ سمجھ گئے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے جو گرد و غبار میں چل رہے ہیں، جو مٹی میں چل رہے ہیں، یہ بڑے نازوں کے پالے ہیں، بڑی عزت اور محبت کی گئی ہے، کلیجے سے لگا کے پالا ہے، رسول اللہ کے گھر میں انہیں سینے سے لگا کے پالا ہے، ان کے ناز و نخرے اٹھائے گئے ہیں، غریبی کے دور میں بھی ان کی کوئی فرمائش پوری نہ کی گئی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے جنت سے اللہ نے لباس بھیجے ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے ہاتھوں اور پیشانیوں کو چوما گیا ہے۔ اللہ اکبر، لشکر یزید کی طرف سے نکلا ہوا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا ان بچوں کو پکڑنے کے لیے، بچے وہیں مل گئے، پکڑ لیے گئے، اور پکڑنے کے بعد میں لے جا کے بند کر دیا گیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیل میں، اور یزید کی طرف خبر بھیج دی، بچے مل گئے ہیں، اے امیر المومنین یزید آپ کا حکم کیا ہے؟ اگر آپ کا حکم زندہ بھیجنے کا ہو تو آپ کے پاس زندہ بھیج دیں، اور اگر قتل کرنے کا ہو تو قتل کر دیں۔ یہ خبر لے کر بھیج دیا یزید کے پاس، ان بچوں کو جیل کے اندر رات میں بند کر دیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، جہاں مٹانے والے ہوتے ہیں وہاں اللہ بچانے والے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس جیل کا داروغہ، اس جیل کا جو داروغہ تھا وہ مشکور نام کا ایک شخص تھا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، وہ پورے دن دیکھتا تو رہا لیکن اس کی محبت نے اس طرح اس کا پیمانہ محبت کا لبریز ہوا، جب رات کا اندھیرا ہو گیا فوراً جلدی سے تالا کھولا، قید خانے سے ان بچوں کو لایا، ہاتھ چومے، پیشانی چومی، گھر سے عزت، اپنے گھر پہ عزت کے ساتھ لے گیا، اس ان کے منہ کو صاف کیا، ان کے تلووں اور پیروں کو صاف کیا، اچھا لباس پہنایا، سر میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، پیار کیا، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکالی، اور نکالنے کے بعد کہا دیکھو یہ جو راستہ ہے یہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، وہاں قادسیہ کے اندر شہر کا جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، میری پہچان کی انگوٹھی ہے، تم اسے لے کے چلے جاؤ، وہاں میرا تمہیں بھائی ملے گا، انگوٹھی دکھا دینا، ماجرا بتا دینا، وہ تمہیں سکون کے ساتھ مدینے پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، کیسی مصیبت کا دور ہے ان چھوٹے چھوٹے شہزادوں کی زندگی میں۔ آج یہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہے، باپ کے سائے سے بھی محروم ہے، کیسے عالم میں آئے تھے، یہ تو محبت میں آئے تھے، ایک لمحے کے لیے باپ سے جدائی گوارا نہ تھی، آج کئی دن ہو گئے باپ کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں، کئی دن ہو گئے ماں کی ممتا نہ ملی، کئی دن ہو گئے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے ننھے ننھے بچے۔ اللہ اکبر، جب رات کو چلنے لگے قسمت کا لکھا کہاں مٹتا، قسمت کا لکھا کہاں جاتا، پوری رات چلتے رہے، جب صبح فجر کا وقت ہوا ہے تو جہاں سے چلے تھے جگہ وہی ہے۔ سمجھ گئے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ڈر کے مارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کانپ رہے تھے، جسم کے روکتے کھڑے تھے، چونکہ ایک دن پہلے ان یزیدیوں کے لشکر والوں نے گرفتار کر کے پورے دن جیل میں ڈالا تھا، خوف کے مارے تھرا رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو عبید اللہ ابن زیاد کے لوگ آج پھر آ کے ہمیں قید کر لیں۔ قریب ایک درخت تھا، اس درخت میں جو اس کی جڑ تھی وہ پوری کھوکھلی تھی، جس اس کے قریب ایک کنواں تھا، اس میں جا کے خاموشی سے چھپ گئے، انتظار کسی اہل بیت سے محبت رکھنے والے کا تھا، کوئی آ جائے جو ہمیں محبت کے ساتھ مدینے پہنچا دے۔ ایک عورت آئی، ایک
खादिमा आई उस कुएं से पानी भरने के लिए। जैसे ही वो उस कुएं में पानी भरने के लिए झांकी है, देखती क्या है कि उस पानी के अंदर हुस्न और जमाल से लबरेज खूबसूरत दो चेहरे नजर आ रहे हैं। उसने मुड़ के देखा, उस पेड़ के अंदर देखा तो चांद से ज्यादा हुस्न और जमाल रखने वाले दो बच्चे वहां मौजूद हैं। कहा, बच्चों तुम कौन हो? कांप रहे थे, खबर नहीं लेना चाहते थे, न जाने कोई यजीद से कोई रिलेशन तो नहीं है कि खबर पहुंच जाए। कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा मालूम होता है जिन बच्चों के बारे में ऐलान किया गया, तुम मुस्लिम अकील के बच्चे हो, तुम्हारे लिए ऐलान किया जा रहा है, मगर तुम घबराओ नहीं, मैं खादिमा हूं। मैं जिस औरत के घर काम करती हूँ, वो जो मेरी मालिकिन है, उसके दिल में अहले बैत की बहुत मोहब्बत है। तुम चलो, तुम चलोगे, वो तुम्हारे नाज़ो नखरे उठाएगी और अपनी जिंदगी की मेराज करेगी। इन दोनों बच्चों को मोहब्बत से सीने से लगा के अपने घर मालिकिन के पास ले गई। जैसे ही बताया कि ये मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, मुस्तफा के घर में पलने वाले हुजूर के शहजादे हैं, वो मालिकिन कदमों में गिर गई, कदमों को बोसे दे रही है, हाथों को बोसे दे रही है। ये वो शहजादे हैं कि जिनकी रगों में मुस्तफा जाले रहमत का खून है। ये वो शहजादे हैं कि जिनकी रगों में फातिमा का दूध खून बनकर दौड़ रहा है। हिलाया धुलाया, अच्छा लिबास पहनाया, खाना खिलाया और उसके बाद एक अच्छे कमरे में ले जाके उन बच्चों को लिटा दिया। कहा, गम न करना, तुम परेशान न होना, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगी। पूरे दिन मोहब्बत के साथ रखा, इज्जत के साथ रखा, लेकिन किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। रात हो गई, जब रात का वक्त हुआ, एक कमरे में ले जाके लिटा दिया खामोशी से। वो जानती थी मेरा शौहर हारिस बहुत बड़ा जालिम है, अहले बैत का दुश्मन है, वो दुनिया का लालची इंसान है, जिसे दुनिया की दौलत जब सामने नजर आती है तो किसी का कोई मकाम और मर्तबा नजर नहीं आता। परेशान थी वो। रात के वक्त में जब शौहर आया, कहा, कहाँ थे आज? पूरा दिन नजर नहीं आए, खाना खाने भी नहीं आए, मुझसे मिलने भी नहीं आए। कहा, मेरी बीवी इमाम मुस्लिम के साथ 2 बच्चे आए थे, उन बच्चों पे इनाम रख दिया गया, उन बच्चों को तलाश करने के लिए निकला था। तलाश करते करते मैं इतना दौड़ता रहा, इतना दौड़ता रहा, इतना सफर करता रहा पूरे इलाके में कि मेरा घोड़ा भी मर गया, लेकिन वो बच्चे मुझे नजर ना आए। मुझे खाना दो, मैं थका हुआ परेशान हूं। सुबह फिर मुझे उन बच्चों को तलाश करने के लिए जाना है। उस औरत के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हुआ? ये उन्हीं बच्चों का दुश्मन है जो बच्चे मेरे घर में आराम फरमा रहे हैं। खुदा न करे, खुदा न करे कि इस जालिम को किसी अंदाज में अगर खबर भी पड़ गई तो ये बच्चों की जान ले लेगा। खाना खिलाया, रोशनी बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया। एक कमरे में इमाम मुस्लिम के बच्चे हैं और एक कमरे में ये जालिम लेटा हुआ है। जब आधी रात गुजरी है, हजरत इमाम मुस्लिम के बड़े बेटे मोहम्मद उठे और रोने लगे और दूसरे छोटे भाई को पकड़ के जगाया, भाई उठ जाओ, अब ये सोने का वक्त नहीं है, अब ये जागने का वक्त है, अब उठने का वक्त है। छोटे भाई उठे, कहा, क्यों रो रहे हो? बड़े भाई ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है, जन्नत का समा है, रसूलुल्लाह हैं, मौला अली हैं, मेरी माँ है, नानी है, तमाम लोग और मेरे वालिद गिरामी मुस्लिम भी हैं। जैसे ही मेरे रसूल ने कहा, मुस्लिम तुम तन्हा आ गए, बच्चों को जालिमों में छोड़ के आए हो, तो मेरे वालिद ने कहा था, या रसूलल्लाह ज्यादा देर नहीं है, वो भी हमारे पास आने वाले हैं। ए मेरे भाई जाग जाओ, अब हमारी शहादत का वक्त आ गया है। दूसरे भाई इब्राहिम ने जाग के कहा, यही ख्वाब मैंने भी देखा है कि मेरे वालिद गिरामी से जब रसूलुल्लाह ने कहा मुस्लिम तन्हा आ गए, बच्चों को जालिमों में छोड़ के आए हो, तो मेरे बाबा ने कहा था, या रसूलल्लाह अनकरीब वो भी हमारे पास आने वाले हैं। दोनों भाई एक दूसरे से गले से लगे और गले से लगकर मिलकर रोने लगे। अल्लाह अकबर। जब रोने लगे, शिद्दत के साथ जब रोए हैं, रूम से आवाज बाहर आ गई, हुजरे से आवाज बाहर आ गई। इन दोनों बच्चों के रोने की आवाज जब उस हारिस के कानों में पहुंची है, बेदार हो गया। पहले तो सोच रहा था ये आवाज कहीं मोहल्ले से तो नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ज्यादा आवाज आई, दरवाजा खोल के देखा तो उसे ये बात समझ में आ गई कि ये मेरे घर में कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। गया उठकर, पीछे उसकी बीवी भी गई। जब दरवाजा खोला, जैसे ही चिराग रोशन किया, देखा तो नूर वाले बच्चे कि जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन है, मेरे घर में मिल मिल के रो रहे हैं। कहा, कौन हो? उन बच्चों ने सोचा चूंकि इसकी बीवी ने मोहब्बत से रखा है तो ये भी हमसे मोहब्बत करने वाला उसका शौहर होगा। कहा, मुस्लिम के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगा,
ظالموں پورے دن میں تمہیں تلاش کرتا رہا, پورے دن تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم میرے ہی گھر میں ہو. چہرے پہ تماچے مارنے لگا وہ ظالم, ان بچوں کو گھسیٹنے لگا رات کی تنہائی میں. اللہ اکبر. وہ عورت وہ ظالم کے قدموں پہ گر گئی, کہا جتنا مارنا ہے مجھے مار لے, تجھے گھسیٹنا ہے مجھے گھسیٹ لے, جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے لے. ظالم ان رخساروں پہ تھپڑ نہ مار, یہ وہ عظیم رخسار ہیں جنہیں مصطفیٰ نے چوما ہے, یہ رسول کے شہزادے ہیں, تجھے جان لینی ہے میری لے لے, قتل کرنا ہے مجھے کر دے, مگر اے ظالم ایک کو تو تکلیف نہ دے. آج دنیا کے لالچ کے چکر میں تو انہیں تکلیف دے گا, کل قیامت کے میدان میں خاتون جنت تجھ سے سوال کرے گی, ظالم تو نے میرے شہزادوں کو تکلیف دی تھی, اس وقت میں تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ دنیا 4 دن کی ہے, یہ دولت 4 دن کی ہے, یہ شہرت 4 دن کی ہے, یہ نام 4 دن کا ہے, یہ مقام 4 دن کا ہے, اس کے بعد تجھے مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے. ظالم توبہ کر لے, یہ رسول کے شہزادے ہیں, تیری مغفرت کر دیں گے, قیامت کے میدان میں مصطفیٰ سے تیری سفارش کر دیں گے, اب بھی وقت ہے معافی مانگ لے. اس ظالم کو ایک جملہ سمجھ میں نہ آیا, صبح نکلنے کا انتظار کرنے لگا, اور اس کے بعد جیسے ہی صبح نکلا ایک خچر لے کے آیا, اور اس کے بعد جس طرح ہم سامان کی پوٹلی بھر کے اس سامان کو کسی خچر پہ کسی گھوڑے پہ رکھتے ہیں, اسی انداز میں مسلم بن عقیل کی دونوں شہزادوں کو سامان کی طرح بالکل الٹے سیدھے بغیر کسی احترام کے اس گھوڑے پہ رکھا, اور اس کے بعد لے جانے لگا دریائے فرات کے قریب. اس عورت نے پیر پکڑ لیے, وہ ظالم چلتا جاتا تھا, عورت گھسیٹتی جاتی تھی, وہ کہتی تھی ظالم اب بھی وقت ہے, اپنی نیت سے توبہ کر لے, اب بھی وقت ہے گناہ سے باز آ جا, اب بھی وقت ہے اپنے اس عمل پہ شرمندہ ہو جا. تجھے ایک لمحے کے لیے یہ خیال کیوں نہیں آتا یہ بھی تو کسی کے شہزادے ہیں, ان کی بھی تو کوئی ماں ہے, ان کا بھی تو کوئی باپ ہے, ان کی بھی تو کوئی بہن ہے, ان کی بھی ماں نے تو انہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوگا, ان کی بھی ماں نے وہ پریشانیاں برداشت کی ہوگی جو دنیا کی ہر عورت پریشانی برداشت کرتی ہے. اے ظالم تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے, تیری بھی تو کوئی ماں ہوگی, تیرا بھی تو کوئی باپ ہوگا, تجھے ایک لمحے کے لیے بھی ذرے کے برابر خیال نہ آیا. اپنی بیوی کو دھکا دے کے ان کو لے کے چلا گیا, دریائے فرات کے قریب لیا, لے جانے کے بعد میں گرا دیا زمین پر, اور کہا ظالموں تم میرے گھر میں تھے, میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں تلاش کرتے ہوئے پریشان ہو گیا. دونوں بھائیوں کو کہا اب تم زندہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں رہو گے, تھوڑی دیر میں تمہیں قتل کر کے یزید کے پاس سے بہت زیادہ انعام ملے گا. اللہ اکبر. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلنے والے جملے جو تاریخ میں لکھے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کلیجے دہل جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مگر جب شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرنا, اس لیے کہ میں چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا. چھوٹے بھائی کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے پہلے مجھے شہید کرنا, اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. وہ بیوی ہانپتی کانپتی گرتی چیختے چلاتی یہاں بھی آ گئی, پیروں کو پکڑ لیا, کہا ظالم مجھے قتل کر دے, یہ گوارا ہے مگر یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں, کچھ تو خیال کر لے, قیامت کے دن کیا جواب دے گا. دنیا کی دولت نگاہوں کے سامنے تھی. حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے دریائے فرات کے قریب دونوں کو شہید کر دیا, سروں کو لے لیا, ان کے مبارک جسموں کو دریا کے اندر پھینک دیا, اور اس کے بعد تھالی میں سجا لیے یہ دونوں سر, اور دونوں سروں کو تھالی میں سجانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. کہا عبید اللہ ابن زیاد تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا میرے لیے کیا تحفہ ہے؟ کہا تمہارے دشمنوں کا سر ہے. میرے دشمن, میرے کون سے دشمن ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں, ان کے سر لایا ہوں. جب اتنا سننا تھا عبید اللہ ابن زیاد غصے سے کھڑا ہو گیا. ظالموں میں نے تو یزید کے پاس خبر یہ پہنچی تھی کہ وہ تو زندہ و سلامت ہیں, اگر یزید نے زندہ مانگ لیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ تم سے کس نے کہا تھا ان بچوں کو قتل کرنا ہے؟ یزید کے پاس ان بچوں کو زندہ بھیجنا تھا. اللہ اکبر. عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا, اور غصے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جلاد کی طرف اشارہ کیا, کہا اس ظالم کو لے جاؤ, حارث کو لے جانے کے بعد نہ قتل کر دو,
اس لیے کہ میرے حکم کے بغیر اس نے ان 2 بچوں کو کیسے قتل کر دیا، مجھ سے رائے کیوں نہ لی؟ دنیا کے لالچ کے چکر میں آ کے دنیا نے، تاریخ نے چیخ چیخ کے دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنی زندگی سے محروم ہو گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اللہ اکبر۔ یزید کے ماننے والے، یزید کے نعرہ لگانے والے، یزید کو جنتی ثابت کرنے والے، نہ جانے کیا بات ہے، یہ تاریخ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں، یہ ظلم کی داستانیں کیا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں، یہ واقعات کیا ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند انسان، کوئی بھی ایمان رکھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے رسول کے شہزادوں کی گردن پہ تلوار چلانے والے کو ہم رحمت اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں، رسول کے شہزادوں کو قتل کرنے والوں کو ہم جنتی ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول کے گھر کے یہ وہ عظیم شہزادے ہیں، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں جب میرے نبی نماز کے لیے آتے تھے تو حسن و حسین نماز کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے تھے، میرے رسول ان کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، اور جب نماز کا وقت پورا ہو جاتا تھا، جب نماز پوری ہو جاتی تھی، لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو لمبا کیا، کیا آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا تھا؟ تو میرے نبی فرماتے وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، میری پیٹھ پر میرے شہزادے آ گئے تھے، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ غور کرو اس جملے پر، میرے نبی اپنے گھر کے بچوں کے لیے، حسین جیسی عظیم شخصیت کے لیے، حسن مصطفیٰ کے لیے سجدے کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وحی نازل ہو رہی تھی؟ فرمایا نہیں، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، میری پیٹھ پر میرے گھر کے میرے شہزادے سوار ہو گئے تھے، میں نے سجدے کو اس لیے لمبا کیا تاکہ میرے شہزادے زمین پہ نہ گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ جس رسول کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے گھر کے شہزادے زمین پہ گرے، جس رسول کو یہ محبت، جس رسول کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے شہزادے مسجد میں آتے ہوئے گر جائیں، جن شہزادوں کے لیے مصطفیٰ خطبہ لمبا کر دیں، کبھی خطبہ چھوڑ دیں، کبھی نماز لمبی کر دیں، کبھی نماز مختصر کر دیں، یہ عظیم مصطفیٰ کے گھر کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ میں جو کربلا کی داستان ہے، تاریخ پڑھتے چلے جائیے، جو امانت، جو سچائی، جو خلوص، جو صبر، جو ہمت، جو استقلال آپ کو امام حسین اور آپ کے خاندان کی شہادت کے اس درس کے اندر ملے گا، دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں پوری دنیا کے سجدوں کو ایک طرف کر لیا جائے مگر حسین کا سجدہ ایک طرف ہے، اس لیے کہ سجدہ کرنے والے جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، مگر میرے آقا حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کا ایک سجدہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ ان کے سجدے کی برکت سے کروڑوں جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا۔ ان کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے ہماری لاج رکھی ہے، ان کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ان کے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کے اندر جتنے دنیا میں رہنے والے ہیں یہ ان کی نالین کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں جب تک رہیں اہل بیت کے غلام بن کے رہیں، اہل بیت کے خادم بن کے رہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ذکر سنتے رہیں اور دنیا کو بتاتے رہیں ہمارا رشتہ مصطفیٰ سے بھی ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی ہے، اور دعا کرتے رہیں اے اللہ جب تک ہمارے ہاتھوں میں حسین کا دامن ہے تو ہمیں تبھی تک زندگی دینا جس لمحے ہمارے ہاتھوں سے حسین کا دامن چھوٹنے والا ہو، اے اللہ اس سے پہلے تو ہمیں موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام،
نوبہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول کتنے پاکیزہ ہیں ان کے قدموں کی دھول کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مالک مولا پروردگار عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی نعت و منقبت پڑھی گئی تیرا اور تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوا صلاۃ و سلام جو کچھ شیرینی حاضر ہے مولا اس تمام میں کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنی شان کریمی سے معاف فرما اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما کے بعد تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہداء اکرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام خاندان کے شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزگار نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے آزادی نصیب فرما جو بے گھر ہیں مولا انہیں گھر نصیب فرما اے اللہ ہماری اس محفل پاک کے صدقے ہمارے جتنے بھی آنے والے اسلامی بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں ہیں پروردگار عالم ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما سب کے دل میں جو آرزویں اور تمنائیں ہیں مولا تو اپنے کرم سے امام علی مقام کے صدقے میں تمام کی تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ اس محفل پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما جو جس آرزو اور مراد سے اس محفل میں حاضر ہوا مولا امام حسین اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے میں تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما اے اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما اے اللہ پورے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما شہر بھیلواڑہ میں امن و امان قائم فرما اے اللہ اس ماہ محرم کو ہم سب کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق پر امن انداز میں منانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس محفل کو سجانے میں بنانے میں ہمارے جن بھائیوں نے شیرینی میں جس طرح بھی جب بھی حصہ لیا یا جو حصہ لینے والے مولا ان تمام کی تمام تر قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی کوششوں کو قبول فرما سب کو بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرما اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کو دین کا سچا پکا خادم بنا ہم سب کو اور ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما کوئی ہمارا اسلامی بھائی یا کوئی بہن جن پر کوئی جادو ہے اثر ہے شیطانی اثر ہے کوئی جناتی مسئلہ ہے مولا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں تمام ایمان والوں کو اور تمام ایمان والی ہماری بہنوں کو تمام تر جادو ٹونے اور ان تمام تر اثرات
سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کی قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو حرمین کا حاجی بنا۔ اے اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد